माशाअल्लाह। अब इनके बाद अरसलान मोहम्मद शाहिद को दावत देने से पहले तराना अहले हदीस पेश करने के लिए मोहम्मद शहनवाज नासिर हुसैन को दावत देता हूँ कि आप आएं और तराना अहले हदीस पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मियार मुअतबर है, मीज़ान पेशोकम है, ला रैब आज भी हम एक जिनसे मोतनम है। ज़ख्माज़ने के नग़मों का ज़ेरो बम है। बुतखाना अजम में, बुतखाना अजम में आवाज़ है, अहले हदीस हम है, अहले हदीस हम है। मिल्लत के कारवां के है मेरे कारवां हम, कुरान के मुहाफिज, सुन्नत के पासबां हम, मजमूआ ईमान के तर्जमा हम, इक़रा की रोशनाई, इक़रा की रोशनाई, इलाफ का कलम है, अहले हदीस हम है, अहले हदीस हम है संग मीर मुहकम, सरजादे हुदा के, मंजिल नशी सफा के, महमे शिकंदा के, हम आमिले हकीकी, पैगाम मुस्तफा के, आसार का निशान है, आसार का निशान है, कुरान का अलम है, अहले हदीस हम है, अहले हदीस हम है। फानूस में मेरा के तौहीद का उजाला, फाना की सुबह नूर का एक मुस्तनद हवाला, उस हर्फ हक का लेकिन था कौन पढ़ने
اہل حدیث ہم ہیں، یہ ترمذی و مسلم، مشکات اور بخاری، فرمودہ رسالت، تفسیر وحی باری، جبریل کے نفس کی یہ آشیاں نگاری، قرطاس قدسیہ ہے، قرطاس قدسیہ ہے، ہم لوح قلم ہے، اہل حدیث ہم ہیں، اہل حدیث ہم ہیں، تاریک وادیوں میں ہم نور کے منارے، باطل کے دشت و دریا ہم نے کھنگال ڈالے، شعلوں کے درمیان بھی ہم پھول بن کے ابھرے، بوبکر اور عمر کے، بوبکر اور عمر کے ہم داش ہم قدم ہیں، اہل حدیث ہم ہیں، اہل حدیث ہم ہیں۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، اب ان کے بعد السلام محمد شاہد کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے عنوان کی وضاحت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی: والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آووا ونصروا أولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم۔ صدر محترم، حکم صاحبان اور میرے مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور میرے دینی ملی بھائی، آج اس سالانہ انجمن میں آپ کے سامنے جو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے عظمت صحابہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ صحابہ یہ صحابی کی جمع ہے، اس سے مراد وہ نیک اور باعزت ہستیاں ہے جس کو اللہ رب العزت نے ایمان کی توفیق دی اور اپنے حبیب و خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت و صحبت کے لیے منتخب فرمایا، چاہے ایک لمحے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، اور اسی پر ان کی وفات ہوئی۔ ایسے اشخاص کو صحابہ کہتے ہیں۔ صحابہ کی فضیلت یہ ہے کہ تمام کائنات میں، پوری کائنات میں انبیاء علیہ السلام کے بعد انہیں قابل قدر اور خوش قسمت ہستیوں کا مقام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت ایمان دیکھنا اور اسی پر وفات پانا، یہ اتنا بڑا درجہ ہے، اتنا بڑا درجہ ہے، کوئی عام آدمی اس درجے کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس کے سامنے دنیا کی تمام فضیلتیں ہیں جو کمتر نظر آتی ہے۔ یہ جماعت وہ جماعت ہے جس کی تعلیم و تربیت، تصفیہ و تزکیہ خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں انجام پایا ہے۔ یہ توحید و سنت، علم و عمل، اخلاق و کردار، امانت و صداقت اور دعوت و تبلیغ کے آفتاب و مہتاب اور درخشندہ ستارے تھے۔ یہ رضا الہی کے لیے انہوں نے اپنا سارا کا سارا مال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم و تلے نشاور کر دیا۔ یہ راتوں کو تہجد گزار تو دن میں شہ سوار تھے۔
اللہ انہی میں سے مہاجرین تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے. انہی میں سے انصار تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی اپنی وسعت سے زیادہ مدد کی. اللہ رب العزت ان انصار و مہاجرین کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم. بے شک جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے مدد کی، جنہوں نے لوگوں کو پناہ دی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی حقیقت کی مومن ہیں. لهم مغفرۃ ورزق کریم، انہی کے لیے مغفرت اور رزق کریم ای رزق الجنہ ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ آج پورا کا پورا دین انہی صحابہ کرام کی بدولت ہم تک پہنچا ہے. آج اگر ہم مسلمان ہیں ان صحابہ کرام کی بدولت ہے. اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو بہترین امت قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. ایک آیت میں اللہ رب العزت نے صحابہ کے ایمان کو معیار رشد و ہدایت قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر یہ لوگ تمہاری طرح ایمان لے آئے تو یہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت کو امین الامت قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَصْحَابِ أَمِينُ الْأُمَّةِ وَأَصْحَابِ أَمْنَةُ لِلْأُمَّةِ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِ أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ. میرے صحابہ امت کے لیے امین ہے، جب یہ چلے جائیں گے تو امت پر وہ تمام مصیبتیں آئیں گی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے زمانے کو بہترین زمانہ قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد والوں کا، پھر ان کے بعد والوں کا. ان تمام آیتوں اور حدیثوں سے صحابہ کرام کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے. لیکن آج کچھ باطل فرقوں کے ماننے والے اور کم عقل لوگ صحابہ کرام کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں. کوئی حضرت ابو بکر عمر کو غاصب کہتا ہے، کوئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خائن کہتا ہے، کوئی حضرت معاویہ پر اپنی زبانیں کھولتے ہیں. میں ان لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی ولو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہو. اگر تم میں سے کوئی بہت پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لے ما بلغ مد احدهم ولا نصيفا، تو تم ان کے مد کے برابر بھی بلکہ اس کے نصف بھی نہیں پہنچ سکتے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا مت کہو. ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہوا ایک لمحہ تمہاری 40 سال عبادت سے بہتر ہے. یہ وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق. کہ انصار سے صرف مومن ہی محبت کرتے ہیں ولا يبغضهم الا منافق، اور ان سے جو بغض رکھتا ہے وہ منافق ہوتا ہے. فمن احبهم احبه الله، جو ان سے محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے. ومن ابغضهم ابغضه الله، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے بغض رکھتا ہے. ان تمام آیتوں اور حدیثوں سے ہمیں صحابہ کرام کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. ماشاءاللہ. اب ان کے بعد اسلم یونس کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. قابل احترام صدر مجلس، وحکم صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام اور میرے دوستوں اور ساتھیوں، موضوع گفتگو ہے
عظمت صحابہ قرآن و حدیث کے روشنی میں سامعین اکرام، دین اسلام کا منبع اور سرچشمہ وحی الہی جو اللہ تعالی کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وحی الہی اور دین اسلام کو لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہی نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی مقدس جماعت کو آپ کی صحبت، تعلیم اور تلقین کے لیے منتخب فرمایا۔ صحابہ اکرام کا اسلام اور شریعت میں خاص مقام ہے۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے جو رسول اللہ اور عام امت کے درمیان اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ایک واسطہ ہے۔ اس واسطہ کے بغیر نہ امت کو قرآن ہاتھ آ سکتا ہے اور نہ ہی رسالت، اور اس کی تعلیمات کا کسی کو اس واسطہ کے بغیر علم ہو سکتا ہے۔ سامعین اکرام، صحابہ اکرام کی جماعت و جماعت ہے جن کے سینوں پر رسالت کی کرنیں براہ راست پڑی، وہ پاکیزہ نفوس جنہوں نے راہ الہی میں بتائے بے بہا کی، جنہوں نے ساعت العسرہ میں اپنی اور اہل خانہ کی پرواہ کیے بغیر دولت کے خزانوں کا منہ یک لفظ حضور کے ادنا اشارے پر واہ کر دیا۔ مشکل سے مشکل گھڑی میں مال و دولت، نفس و جاہ کی قربانی راہ الہی میں پیش کر کے وفا شعاری، فدائیت، جانثاری اور فریفتگی کے ایسے انمٹ نقوش چھوڑ گئے جن کی اتباع میں ہی دراصل کامیابی و کامرانی مضمر اور پوشیدہ ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ برادران اسلام، صحابہ اکرام اسلامی تاریخ کے ہیروز ہیں، آپ کی پاک صحبتوں کے امین ہیں، اسلام اور اسلامی ثقافت کے اولین محافظ ہیں۔ کتاب و سنت کے پاک الفاظ سے ان کی عظمت و تقدس کی انوار و تجلیات چن چن کر ایمان و یقین کی دنیا کو روشن کر رہے ہیں۔ ان کی دینی و علمی برکات سے دنیا آج بھی مستفید ہو رہی ہے۔ رقص و تسیع کے ہزار فتنہ سامانی کے باوجود وہ دلوں میں بستے ہیں۔ ان کا نام آتے ہی عقیدت و محبت کی ایک خوشگوار لہر پورے وجود میں دوڑ جاتی ہے۔ ان کی عدالت، ان کی ثقافت اور عظمت کا تصور آیات و حدیث میں ایسا رچا اور بسا ہوا ہے کہ ان کے بغیر اسلام کا تذکرہ ناتمام ہے۔ سچ کہوں تو وہ کبھی نہ مٹنے والی اسلامی صداقت ہے۔ اگر آج ہم اسلام کا نور دیکھ رہے ہیں تو یہ انہی مبارک ہستیوں کے کندھوں پر رکھا ہوا چراغ ہے۔ قرآن ہاتھوں میں ہے، حدیث محفوظ ہے، تو اس کے پیچھے صحابہ اکرام کی قربانیاں، ان کے زخم، ان کی بیداریاں، ان کے آنسو اور ان کا خلوص ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ آیت اعلان کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں پسند کر لیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ان کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا صحابی اس قدر بلند مرتبت ہے کہ دوسرے ان کے کھاتے پا کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ ہم پار کے برابر خرچ کر کے ان کے ایک معمولی خرچ کو بھی نہیں بول سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصیبا، کہ میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر اگر سونا خرچ کر ڈالے تو ان کے ایک مدیاد مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے کتنوں کو نبی کی زبان سے جنت کی بشارت ملی؟ کوئی صدیق ہے، یار غار ہے، سفر و حضر میں آپ کا رفیق ہے، کسی کو دیکھ کر شیطان بھاگتا ہے، اور ان کی تائید و موافقت میں قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے۔ کوئی ذوالنورین ہے، شرم و حیا کا پیکر ہے، کوئی حیدر اور فاتح خیبر ہے، کوئی امین امت ہے تو کوئی حواری رسول ہے۔ برادران یہ وہ مقدس جماعت ہے جنہیں قرآن نے اولئک هم المفلحون کہا۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے جنہیں قرآن نے اولئک هم المتقون کہہ کر ان کے متقی ہونے کی گواہی دی ہے۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے جنہیں انبیاء اور رسول کے بعد تا قیامت اس روئے زمین پر اولئک هم خیر البریہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے جنہیں رب نے التائبون الحامدون
السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر اور الحافظون لحدود اللہ جیسے القاب سے ملطف کر کے معزز مکرم بنایا. یہ وہ مقدس جماعت ہے جو قرآن کی زبان میں اشداء الکفار رحماء بینہم یعنی دشمنوں کے خلاف ننگی تلوار اور حلقہ یارہ میں بے ریشم کی طرح. میرے بھائیوں، صحابہ کرام عظمتوں کا عنوان اور احترام کا موضوع ہے. ہر دھوپ چھاؤں میں انہوں نے نبی کا ساتھ دیا. مکہ میں کفار کا مچ ستم بنے، گھر بار چھوڑ کر ہجرت کی، جنہوں نے اللہ کی اپنی تلواروں سے رشتہ داروں کو قتل کیا، اپنے بھائی اور بیٹوں کو تحقیق کیا، کیونکہ وہ شخص کے لیے شمشیر تھے جو نبی اور نبی کے مشن کا رسول تھا. سچ ہے کہ اخلاقیات کے ہر پہلو سے رشتہ داری پر واضح ہے. محترم سامعین، صحابہ کرام ان کی عظمت اور قربانیوں کا سلسلہ لمبا ہے اور ان کی زندگی ہر لمحہ رسول اللہ کے لیے جانے ساری کا ایک باب ہے. وہ رضا و مغفرت جس کے لیے روح برسوں ترستی تھی، وہ اس ایک ادا پر ان کے حوالے کر دی گئی. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، رب کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں رحمتیں اور سلامتی ہو ان پر، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر قائم و دائم رکھے اور ہمیں عظمت صحابہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. اب میں ان کے بعد عبدالرزاق کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اپنے موضوع پر روشنی ڈالیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة واجر عظیم. لائق صدر، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام و دیگر جملہ سامعین نظام اور میرے علمی ہمسفر ساتھی، آج جو موضوع زیر گفتگو ہے وہ ایمان کا زخم و بھرا بار، دلوں کو روشن کرنے والا حق اور عقیدے کی وہ بنیاد ہے جس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا. یہ موضوع ہے اس مقدس جماعت کی عظمت جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا. وہ لوگ جو دنیا میں آئے تو دنیا روشن ہوئی اور چلے گئے تو دین ہمیشہ کے لیے قائم ہو گیا. یہی جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة واجر عظیم. کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کے لیے خالص کر دیا، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. سامعین کرام، قرآن مجید ان کی تعریف میں رب اللسان ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ جگہ کی تعریف فرمائی. کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں. کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، یہی لوگ راہ یافتہ ہیں. کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے اور راستگو ہیں. کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون، یہی لوگ کامیاب ہیں. سامعین کرام، صحابہ کرام واجب الاحترام ہیں، ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم و ملزوم ہے. یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی. یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے ہمیشہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دی. یہ وہ صحابہ ہے جن کی نعش کو فرشتوں نے غسل دیا. یہ وہ صحابہ ہے جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی. یہ وہ صحابہ ہے جن کو سمندروں نے راستہ دیا. سامعین کرام، اگر آج ہم اسلام کا نور دیکھ رہے ہیں تو یہ انہی مبارک ہستیوں کے کندھوں پر رکھا ہوا چراغ ہے. قرآن ہاتھوں میں ہے، حدیث محفوظ ہے، شریعت واضح ہے، اخلاق نبوی زندہ ہے. تو اس کے پیچھے صحابہ کرام کی قربانیاں، ان کے زخم، ان کی بیداریاں اور ان کا خلوص ہے. اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کا ذکر ایسی عظمت سے کیا کہ دنیا کی کوئی جماعت اس رتبے تک پہنچ ہی نہیں سکتی. اللہ رب العالمین نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ رب
رب العالمین سے راضی ہو گئے۔ میرے بھائیوں بلا بتلائیے کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی عظمت ہو سکتی ہے؟ مہاجرین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون۔ مہاجرین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے گواہی دی تھی کہ وہ سچے ہیں۔ میرے بھائیوں دنیا رو دے مگر اللہ رب العالمین کی زبان سے نکلی ہوئی صداقت کی گواہی کبھی مٹ نہیں سکتی۔ انصار کے بارے میں فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود حاجت مند ہو۔ میرے بھائیوں یہ کیسا ایمان ہے جس میں دوسروں کے لیے بھول گوارا کر لی جاتی ہے؟ یہ کارنامہ صرف انصار کا تھا۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ، اللہ رب العالمین نے نبی کے ساتھ صحابہ کرام کو جوڑا، گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حسن اور ان کی رسالت کی عظمت صحابہ کرام کے وجود سے مکمل ہوئی۔ یہ لوگ ایسے تھے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر سخت آپس میں انتہائی رحیم نرم محبت کرنے والے، اور ان کا اجتماع دنیا کا سب سے پاکیزہ اجتماع تھا۔ سامعین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے متعلق جو عظیم باتیں کہی وہ ہمیشہ ایمان والوں کے دلوں پر سرگرم رکھتی ہے۔ آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصفا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو، اگر تم مجھے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تب بھی تم ان کے ایک مد یا ان کے آدھے مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ میرے بھائیوں یہ حدیث صرف فضیلت نہیں بتاتی بلکہ یہ بتاتی ہے کہ صحابہ کرام کے اعمال کا وزن انسانی حساب سے نہیں بلکہ ربانی حساب سے ہے۔ سامعین کرام اب آئیے صحابہ کرام کی عامی زندگی کے کچھ جھلکتے ہوئے چراغ اپنی آنکھوں میں اتارے۔ بدر کا معرکہ جہاں 313 مٹھی بھر ایمان لائے ہوئے لوگ دنیا کی سب سے طاقتور فوج کے سامنے کھڑے ہو گئے، طاقت کم تھی مگر دل ایمان سے لبریز تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ رب العالمین نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے۔ میرے بھائیوں ان کی کمزوری اللہ رب العالمین کے لیے تھی، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کو طاقت عطا کر دی۔ احد کی گھڑی آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوا، چہرہ لہولہان تھا، لیکن صحابہ کرام سینہ سپر ہو گئے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ نے ہاتھ ڈھال بنا دیا، ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اپنے پشت پر تیر کھائے۔ سعد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انمی سعد فداک ابی و امی، اے سعد تیر پھینکو میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ میرے بھائیوں یہ وہ عزت ہے جو کسی بادشاہ کو نہیں ملی نہ آج تک ملے گی۔ خندق کے مقام پر بھوک سردی تکلیف دشمنوں کا خوف سب کچھ تھا مگر ایمان کی جوت بجلی بن کر دلوں میں روشن تھی۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر خندق کھودے تھے، سمیلات زمین میں بیلچے چل رہے تھے مگر زبان پر تھا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ میرے بھائیوں یہ صرف الفاظ نہ تھے بلکہ یہ دل کا اعلان تھا۔ ہجرت کی داستان دیکھیے، مہاجرین نے گھروں کو چھوڑ دیا، تجارت چھوڑی، مال چھوڑا، زمینیں چھوڑی مگر اللہ رب العالمین کے دین کو نہ چھوڑا۔ انصار نے اپنے گھروں کے دروازے کھول کر کہا یہ سب ہمارا اور تمہارا مال ہے، یہ ہم میں اور تم میں برابر تقسیم ہوگی۔ میرے بھائیوں یہ انسانیت کی تاریخ میں ایسا ایثار ہے جو قیامت تک مثال نہیں پائے گا۔ سامعین کرام صحابہ کرام سب جنگ کے میدانوں میں بہادر نہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی دیکھیے، دنیا کا سب سے سچا انسان غار ثور کی رات ان کا قدم ٹوٹ رہا تھا مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت دیکھیے، ایک شخص نے چراغ کا دل پوچھا تو فرمایا یہ بیت المال کا ہے۔ میرے بھائیوں جب بات قوم کی ہو تو چراغ کے نیچے بیٹھ کر بات کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیا دیکھیے، آسمان کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت دیکھیے، جس طرف چلے جاتے جس طرف پڑ جاتے بہادری کی تاریخ لکھ دی جاتی تھی۔ میرے بھائیوں یہ لوگ صرف تاریخ نہیں ایمان کی بنیاد ہے، ان کے بغیر دین نہیں، ایمان نہیں، ہدایت نہیں۔ اس لیے امام طحاوی رحمہ اللہ نے اپنے عقیدہ طحاویہ کے اندر لکھا ہے کہ ہم صحابہ کے بارے میں خیر ہی کی گفتگو کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے ہر اختلاف کو اللہ رب العالمین کے حوالے کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ باری الہ ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام سے محبت کرنے اور ان کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، اب میں ان کے بعد میزان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اپنے موضوع پر روشنی ڈالیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ محترم و مکرم قابل احترام صدر مجلس، ذی وقار اصحاب حکم، مشفق و موقر اساتذہ کرام اور حاضرین نشست، آج کی سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے عظمت صحابہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ محترم حضرات، صحابہ کرام کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے جنہوں نے جب کلمہ پڑھا تو اللہ کے لیے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا اور اپنی جان و مال سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے قربان کر دیا۔ انہوں نے اسلام کو زندہ رکھا، دین کو ہم تک پہنچایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ قرب الہی حاصل کیا، اور جن کے جذبہ ایمان کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو پیغام دیا، وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اے لوگوں جب تک تم اس طرح ایمان نہ لاؤ جیسا کہ صحابہ کرام کا ایمان تھا تب تک تمہیں ہدایت نہیں مل سکتی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کی تعریف کر کے فرمایا، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، اور مہاجرین و انصار میں سے جو سبقت کرنے والے ہیں اور جو احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرتے ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے خود صحابہ کرام کی رضامندی کی سند عطا فرمائی۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ یہ آیت بیعت رضوان کے موقع پر نازل ہوئی اور قرآن نے اعلان کر دیا کہ جن سے اللہ راضی ہو گیا ان پر زبان کھولنا ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ سامعین کرام، صحابہ کرام یہ وہ لوگ ہیں جن کی تاریخ میں قرآن پاک رب اللسان ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کی تاریخ بیان فرمائی، کہیں اولئک هم المفلحون کہا، کہیں اولئک هم الصادقون کہا، کہیں اولئک هم الفائزون کہا، کہیں اولئک هم الراشدون کہا، اور کہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی کہ ان کی تقوی کی گواہی دی، اور کہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا۔ سامعین کرام، صحابہ کرام کی جماعت یہ وہ مقدس جماعت ہے جو اپنوں کے لیے نرم اور غیروں کے لیے گرم تھی، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور جو ان کے ساتھ ہے وہ دشمنوں کے لیے سخت اور مومنوں کے لیے نرم ہے۔ محترم سامعین، صحابہ کرام یہ وہ نفوس قدسیہ ہے کہ انبیاء کرام کے بعد کوئی بھی ان کے مقام اور مرتبہ ان کا صحیح و شریک نہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے خیر امت قرار دیتے فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، لوگوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی عظمت کے اظہار ان لفظوں میں کیا ہے، لا تسبوا اصحابی ولو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو ان کے ایک مٹھی یا آدھی مٹھی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری حدیث میں ہے، من سب اصحابی وعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ یاد رکھیے گا، صحابہ کرام اللہ کی طرف سے منتخب شدہ افراد ہیں، ان پر تعین و تشریح کرنا اللہ کے انتخاب پر تعین ہے، جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اختارنی
اختار لی اصحابا، یقیناً نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میرا انتخاب فرمایا اور میرے لیے صحابہ کرام کا انتخاب فرمایا۔ سامعین کرام، صحابہ کرام یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنے گھر بار مال و جان، جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنے گھر بار مال و جان اولاد سب قربان کر دیا۔ مدینہ کی گلیوں میں اذان کی صدا سے لے کر یرموک، بدر، احد، خندق، خیبر، قادسیہ، ہر میدان میں ایمان کی چمک انہی کے ہاتھوں سے روشن ہوئی تھی۔ ان کے دلوں میں اللہ و رسول کی محبت دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو ہم تک پہنچایا، حدیث کو روایت کیا، دین کو محفوظ کیا۔ آج ہمارا ایمان تبھی مکمل ہو سکتا ہے جب ہم صحابہ کرام سے محبت کریں، ان کے خلاف زبان کھولنے والوں سے بیزاری ظاہر کریں، کیونکہ جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور جو صحابہ سے دشمنی رکھتا ہے وہ دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا ہے۔ سامعین کرام، آئیے عہد کریں کہ ہم صحابہ کرام کی عزت اور آبرو کی حفاظت کریں گے، ان کی سیرتوں سے سبق لیں گے اور اپنی زندگیوں میں ان کی سادگی، ایثار و تقوی اور اطاعت رسول کو زندہ کریں گے۔ بخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہوں کہ بار الہ ہم سب کو صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ہم سب کو صحابہ کرام کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ سامعین کرام، الحمدللہ ہماری انجمن 25 دسمبر بروز جمعرات سے جاری و ساری ہے۔ شعبہ سفلا بزبان اردو بروز جمعرات 25 دسمبر 2025 کو منعقد ہوئی۔ اس میں سے ایک طالب علم کو بطور مظاہرہ پیش کیا جا رہا ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں محمد آفاق عابدانی کو کہ آپ آئے اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ موصوف کا عنوان ہے توحید کی اہمیت اور اس کے تقاضے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدہ مصلیٰ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صدر انجمن، حکم صاحبان، مشرف و مربی اساتذہ کرام اور میرے علمی ہمسفر ساتھیوں، آج کے اس انجمن میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے توحید کی اہمیت اور اس کے تقاضے۔ محترم سامعین کرام، موجودہ دور بے حیائی، عریانیت، فتنہ و فساد، فکر و اعتقاد اور دیگر سماجی و معاشرتی برائیوں کا دور ہے۔ انسانی قدریں غیر محفوظ ہیں، باطل پرستی عام ہے، غیر اسلامی افکار و نظریات تیزی سے پھیلائے جا رہے ہیں۔ کفر و شرک پورے وسائل کے ساتھ، پہلے سے زیادہ تیاریوں کے ساتھ، تقلید و شرک، وحدت ادیان اور وحدت معابد وغیرہ بدعتی و شرکیہ ناموں کے آڑ میں راہ توحید میں سنگ گرا کا کردار ادا کر رہا ہے۔ امت اسلامیہ تمام تر خوبیوں کے باوجود، ٹیکنالوجی کی تیاریوں کے باوجود دیگر اقوام کے مقابل میں ذلیل و حقیر ہے۔ محترم سامعین کرام، بلا شبہ اس ضلالت و گمراہی، شرک و خدا بیزاری کے دور میں ضرورت ہے کہ توحید کی شمع روشن کی جائے، انبیائی مشن کو آشکار کیا جائے، تخلیق انسانی کا راز بتایا جائے اور کہہ دیا جائے کہ کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ محترم سامعین کرام، عقیدہ توحید یہ اسلام کا اساسی عقیدہ ہے، پوری عبادتوں کی جڑ، تمام طاعتوں اور تقربات کی مقبولیت کا اہم ذریعہ ہے اور مسلم قوت کا راز سربستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث نے اس نقطے کی وضاحت میں بڑے ہی شرح سے روشنی ڈالی ہے۔ قرآن و حدیث نے توحید کی اہمیت پر جو تفصیلی کلام کیا ہے ان میں سے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس بزم کائنات کو سجانے سے پہلے پوری کائنات کے مخلوقات سے جو عہد و پیمان لیا وہ توحید کا تھا، پھر اسی توحید کے خاطر انسان و جنات کی تخلیق فرمائی، پھر اس عہد و پیمان کی یاد دہانی کے لیے انبیاء و رسول اعظام کی سنہری زنجیر لگا دی۔ جتنے بھی انبیاء و رسول اس دنیا میں آئے انہوں نے اعبدوا اللہ کہہ کر توحید کی دعوت دی اور اجتنبوا الطاغوت
तागूत की सदा लगाकर कुफ्र और शिर्क की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि दुनिया के सारे रफूबर उसकी रफूबरी से आजिज आ गए। तौहीद ये उम्मत मुसलमा का एक ऐसा इम्तियाजी वस्फ है जो दूसरी कौमों में इज्तिमाई तौर पर नजर नहीं आता। ये इस बात का सबूत और दलील है कि यह कौम अक्ली व ज़हनी और रूहानी हर एतबार से बालिग़ नज़र थी, क्योंकि दीगर अंबिया की अक़वाम ने तकज़ीब व इस्तेहज़ा करके न सिर्फ उनकी दावत तौहीद को ठुकरा दिया बल्कि अज़ाब इलाही के शिकार हुए, जबकि उम्मत इस्लामिया ने दावत तौहीद कबूल कर ली। मोहतरम सामाईन कराम, खालिस तौहीद और उसके तकाज़ों पर अमल के बगैर ये उम्मत सुरखरू नहीं हो सकती। तौहीद के तकाज़े इस कदर हमजहत और बेपनाह है कि हमारी समोताअत, कुर्बानी व फिदाकारी, खुलूस वफा इस जिंदगी का लुब्बे लुबाब है। मोहतरम सामाईन कराम, इस जज्बे तौहीद का पहला तकाजा तो इब्राहिमी जज्बे बराअत का इजहार है, और वो ये कि अपनी जिंदगी को शिर्क और शिर्क के तमाम आलयसों से पाक कर लिया जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया था, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नकल फरमाता है, या कौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, ऐ मेरी कौम सुन लो, मैं उन सब चीजों से साफ बेजार हूँ जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो, और मैं तुम्हारे इस शिर्क से कोई ताल्लुक नहीं रखता। और इस तरह के ताल्लुक के लिए अगर दुनिया से कटना पड़े तो इब्राहिम की तरह कट जाए। इस तकाजे पर हर तकाजा कुर्बान करने का नाम तौहीद है। सच कहा है किसी शायर ने, तौहीद तो ये है खुदा हश्र में कह दे, तौहीद तो ये है खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। मोहतरम सामाईन कराम, तौहीद का तकाजा ये है कि शिर्क के चोर दरवाजों का शुरूर पैदा किया जाए। तौहीद उसी कोचे में आके लुटती है जहां शिर्क तौहीद का लिबादा ओढ़ लेता है, ज़लालत हिदायत का बहरूप पहन लेती है, बिदअत सुन्नत का मुलम्मा चढ़ा लेती है, फिर फिक्र सोच के इस इल्तिबास से बहुतों की बसीरत मार खा जाती है। इसीलिए शिर्क के चोर दरवाजों का शुरूर बहुत ही जरूरी है। मोहतरम सामाईन कराम, ईमान की बशारत को पाने के बाद एक मोमिन का वजूद उस चट्टान के मानिंद होता है जिसे आंधी टस से मस नहीं कर सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम इसकी अजीम मिसाल है। इस्तिकामत का हसीन जलवा यहाँ शबाब पर नजर आता है। मौजे सर से गुजर गया लेकिन इनकी तौहीद पर हर्फ ना आया, उनके जिस्म से जान निकाल ली गई, मगर ईमान को उनके वजूद से अलग करना किसी के बस में ना था। अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए मार खाने में इनको मजा आता था, और वो अपने जख्मों का मजा लेते हुए कहते थे, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और तमाम मुसलमानों को तौहीद की अहमियत को समझने और उसके तकाज़ों पर खरा उतरने की तौफीक दे। आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। अब इसके बाद शोभाए वुस्ता बजुबान उर्दू बरोज़ सिग्नेचर मुनाफिद हुई, इसमें से एक तालिब इल्म को बतौर मुजाहिरा के पेश किया जा रहा है। मैं दावत देता हूँ फहद अब्दुल मुईद को कि आप आएं और अपने उन्वान की वजाहत करें। मौजूद का उन्वान है अज़मत कुरान और हमारा समाज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين। محترم سامعین کرام، مشفق اساتذہ کرام اور آئے ہوئے حکم صاحبان، میں آپ لوگوں کے سامنے آج کے اس سالانہ انجمن میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میرا موضوع بیان ہے قرآن کی عظمت اور ہمارا معاشرہ۔ آج کی یہ محفل قرآن مجید کی عظمت کو سننے کے لیے جمع ہوئی ہے، جس نے صحراؤں کو علم کے گلستان بنا دیا، جس نے پتھر کے دلوں کو موم کر دیا، جس نے گمراہ انسانیت کو منزل دکھا دی، جس کا نام قرآن ہے۔ ہاں، وہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، وہ کلام جس میں انسانیت کی روشنی ہے، وہ کلام جس میں زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہے، وہ کلام جو دلوں کو زندہ کرتا ہے، روحوں کو جگاتا ہے۔ لیکن کاش ہمارا سماج قرآن مجید کی عظمت کو پہچان لیتا، کاش کہ ہم اس کتاب سے وہ رشتہ جوڑ لیتے جو صحابہ نے جوڑا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں،
قرآن کریم کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا آخری کلام ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن ہر دور، ہر قوم، ہر زمانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام جہان والوں کے لیے ہے تو آپ پر نازل ہونے والی کتاب بھی تمام انسانیت کے لیے ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن مجید کی عظمت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ قرآن نہ صرف ہماری دنیا کو سنوارتا ہے بلکہ آخرت میں بلندی کا ذریعہ بنتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن مجید کی عظمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر اتارتے تو پہاڑ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو اے مسلمانوں سوچو، جب پہاڑ بھی قرآن مجید کی عظمت کو برداشت نہیں کر سکتا تو ہمارے دل کیوں سخت ہو گئے ہیں؟ ہم کیوں نہیں قرآن مجید کی آواز کو پی لیتے ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں، قرآن کریم کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کے ایک ایک حرف پر تقدس نیکیوں کا وعدہ ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کے سائے میں قیامت کے دن عرش الہی کے نیچے ٹھنڈک ملے گی، یہ وہ کتاب ہے جس کی تلاوت پر فرشتے جھومتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن اللہ کا کلام ہے، دنیا میں لاکھوں کتابیں ہیں مگر کلام بشر اور کلام الہی ایک نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ میرے بھائیوں، جب بادشاہ کا فرمان آ جاتا ہے تو پوری دنیا کام ہوتی ہے، تو سوچو جب رب العالمین کا فرمان آ جائے تو اس کی عظمت کیسی ہوگی؟ میرے بھائیوں، جب قرآن آیا تو جہالت علم میں بدل گئی، ظلم عدل میں بدل گیا، بت پرستی توحید میں بدل گئی، نفرت محبت میں بدل گئی، بے حیائی حیا میں بدل گئی۔ یہ قرآن کی تاثیر تھی۔ میرے پیارے بھائیوں، آج لوگ نفسیاتی پریشانیوں میں مبتلا ہے، دل بے چین ہے، گھر برباد ہے، معاشرہ ادھرا پڑا ہے اور قرآن چیخ چیخ کر کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر تمہارے دلوں کو سکون ملے گی تو اللہ کی ذکر سے ملے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، آج قرآن کا حق ادا نہیں کیا جا رہا ہے۔ افسوس ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے مگر زندہ نہیں ہے۔ رمضان میں ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن پورے سال وہ الماریوں کے غلاف میں سویا رہتا ہے۔ کیا یہی قرآن کا حق ہے؟ کیا اسی لیے قرآن نازل ہوا تھا؟ نہیں میرے پیارے بھائیوں، قرآن چومنے کے لیے نہیں بلکہ زندگی کا قانون بننے کے لیے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، رسول کہیں گے اللہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ میرے بھائیو سوچو ہم کس فہرست میں داخل ہوں گے، قرآن چھوڑ دینے والوں میں یا پڑھنے والوں میں؟ اے قرآن والو اٹھو، قرآن کو تھام لو، یہ تمہاری عزت ہے، تمہارا وقار ہے، تمہارا مستقبل ہے، تمہاری نجات ہے، تمہاری کامیابی ہے۔ میرے بھائیو اگر قرآن مل گیا تو دنیا و آخرت دونوں مل گئے، اور اگر قرآن سے دور ہو گئے تو سب کچھ کھو دو گے۔ میرے بھائیو آج ہمارا سماج کہاں کھڑا ہے؟ آج ہمارا سماج قرآن سے دور اور سائل کے سمندر میں رکھ کے گھر گھر جھگڑے کیوں؟ قرآن نہیں۔ بچے بے راہ کیوں؟ قرآن نہیں۔ معاشرے میں فحاشی کیوں؟ قرآن نہیں۔ دل بے سکون کیوں؟ قرآن نہیں۔ میرے بھائیوں، جس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا آج وہ قوم ذلیل و خوار ہو رہی ہے، آج وہ قوم مارا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں تبدیلی کیسے آئے گی؟ تبدیلی تقریروں سے نہیں آئے گی، جذبات سے نہیں آئے گی، نعرے سے نہیں آئے گی، تبدیلی آئے گی جب دوبارہ ہمارے گھروں میں قرآن زندہ ہو جائے گا۔ اب آخر میں دعا ہے اے اللہ تو ہمیں قرآن کا سچا خادم بنا اور اس کتاب کی عظمت دوبارہ ہمارے گھروں میں زندہ کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوب۔ اب میں ان کے بعد شاہ نواز اور ان کے ساتھیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں ترانہ جامعہ پیش کریں۔